بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید رسول وعلی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے روزے کے کچھ مسائل بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے روزے کے اور مسائل بیان کریں گے۔ یاد رہے، یہ مسائل جو ہے یہ ایک باسس ہے، ایک بنیادی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مختصر کہ آپ کو کچھ پیش آ گیا ہے تو جو ہے آپ علماء سے رابطہ رکھیے، علماء سے کانٹیکٹ رکھیے تاکہ جو ہے آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ لیکن جو مسائل یہاں پر بیان کیا جاتا ہے یہ ایک باسس ہے تاکہ ہمیں جو ہے ایک باسس کینس رہے مسائل کے بارے میں، روزے کے بارے میں کہ یہ چیز ہوگا تو کیا ہمیں کرنا ہے۔ لیکن مختصراً کہ آپ کو ایسا کچھ پیش آ گیا جس کے بارے میں آپ تویفل کر رہے ہیں تو علماء کرام سے جو ہے آپ رابطہ رکھیے اور ان سے کانٹیکٹ رکھیے تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے اور صحیح مسئلہ معلوم کر سکے۔ آج بیان ہوگا قضا کے بارے میں، یعنی جس کے وجہ سے کون سی چیزیں ایسے ہیں جو روزے کو قضا کروا دیتی ہے۔ یعنی جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں جو ہے قضا فرپلے ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ جب روزہ ٹوٹتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے جس میں صرف قضا واجب ہوتا ہے، جس میں قضا فرپلے ہے، قضا بتیکن ان حال رمضان کے بعد یا جو بھی داخل ہے صرف اس کو جو ہے ایک روزہ ان حال کرنا ہے کہ فلاں دن کا روزہ جو ہے قضا ٹوٹ گیا تھا تو ہم کو ان حال کرنا ہے۔ اور بعض مرتبہ جب ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے تو اس میں قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو قضا کا معنی انحال ہے، کفارہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں سیستہ داخلانگ کنٹینی زوندر تا پوسیرہ جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ قضا یعنی سیستہ داخلانگ زوندر تا پوسیرہ ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے، تو وہ ہے کفارہ۔ تو کفارہ جو ہے کفارہ کے روزے میں جو ہے وہ اس میں چند چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جس میں جو ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے، اس کے بارے میں آج بیان ہوگا۔ پہلی چیز جو ہے جس میں صرف قضا واجب ہوتا ہے، کفارہ نہیں، قضا فرپلے ہے، تو وہ یہ صورت ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، کسی نے روزہ رکھا اور وہ بیمار ہو گیا جس کے وجہ سے جو ہے اس کو میڈیکاسی لینا پڑا ہے، ٹھیک ہے، دوائی لینا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جب وہ دوائی لے گا، ایک تو ہے ٹیبلٹ کے فارم میں لے گا، یا جو ہے کسی کو آسما اٹیک آ گیا تو پھر وہ جو ہے اپنا جو بوم خبریں کرتا ہے اس کو لے گا، ٹھیک ہے، یا جو بھی فارم میں دوائی لے گا، ٹھیک ہے۔ جو ریستریس منہ یا نکھنا سے جو ہے ڈائریکٹ جاتا ہے یا آنے سے جاتا ہے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں صرف قضا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کسی کو مجبوراً کھلا دیا گیا، ٹھیک ہے، مجبوراً کھلا دیا گیا تو اس میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے قضا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بیمار ہو گیا جس کے وجہ سے جو ہے وہ اس کو دوسلہ فولا کر رہا تھا، یا جو بھی بیماری ہو اور اس کو کسی نے پانی پلا دیا تو جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو ہے قضا صرف واجب ہوگا، اس کو رمضان کے بعد قضا کرنا ہوگا۔ اسی طرح روزے کے حالت میں جو ہے وہ
کسی نے سگریٹ پی لیا، سگریٹ پی لیا، ٹھیک ہے، تو اسے جو ہے یہ اسے قضا کرنا، روزہ قضا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ سگریٹ میں جو ہے تو یہ جو الیکٹرک شیشہ جو آتا ہے، الیکٹرک شیشہ جو بطری سے یا پتہ نہیں کس سے چلتا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو الیکٹرک سگریٹ جو ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں آئے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے زیٹ پیل جو کوئی خبریں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، روزے کے حالت میں زیٹ پیل جو آنس کے راستے سے جو ہے دوائی دیا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے حالت میں کوئی نیوز ڈریپل خبریں کرے گا، ٹھیک ہے، تو اسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فکس وغیرہ جو ہے جو باہر سے لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ خبریں کر سکتے ہیں، پرابلم نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیوز انہالر نہیں خبریں کرنا چاہیے، نیوز انہالر نہیں خبریں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کیل میں کچھ پہنچ گیا، پانی خورخلا کر رہے تھے اور خورخلا کے دوران جو ہے کیل میں پانی چلا گیا، کیل یعنی حلق میں پانی چلا گیا بھیتر سلگ دارم میں، تو پھر جو ہے یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹے گا اور قضا واجب ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کوئی جو ہے اس کو یاد تھا کہ وہ روزہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے بھول سے کھا لیا، یاد تھا روزہ ہے لیکن بھول سے کھا لیا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس سے روزہ جو ہے اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتے، اس سے صرف روزہ ٹوٹے گا۔ کھانے کے بعد جو ہے کھانے کے بعد یاد آئے میں تو روزہ سے ہوں، ٹھیک ہے، اس کو یاد تھا کہ میں روزہ سے لیکن پھر بھی کھا لیا، ایک ہی کہ ایک دم سے بھول گیا کہ روزہ ہے، تو اس میں جو ہے اس میں اس کو جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس کو یاد تھا کہ وہ روزہ سے پھر بھی لیکن دھیان نہیں دیا، ٹھیک ہے، دھیان نہیں دیا کہ میں کھا رہا ہوں، کبھی ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورج جو ہے فجر کے ٹائم جو ہے شروع ہو گیا، صبح صادق شروع ہو گیا اور ابھی وہ سحری کر رہا ہے، تویفل کر کے ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی شروع نہیں، حالانکہ وہ شروع ہو گیا ٹائم، ٹھیک ہے، صبح صادق فجر بخین فجر تیز شروع ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ کھانا پینے سے سٹاپ ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی وہ تویفل کر رہا ہے تو پھر جو ہے تو اسے جو ہے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ شروع ہی نہیں ہوتا، تو اسے قضا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے جو ہے افطاری کے وقت سے پہلے افطاری کر لیا، سوچتے ہوئے کہ جو ہے بوالک تھا اور گھر ہی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا اور بوالک بھی تھا، اور یہ دیکھ لیا کہ اب تو غروب ہو گیا، یعنی اب سورج جو ہے چلا گیا ہے، اب سورج نہیں ہے گا، زون آندر خانس ہو گیا ہے، اور سوچتے ہوئے کہ زون آندر خانس ہو گیا ہے تک کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو قضا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے اختیار سے اوفر خیفہ کر لیا، ایک ہے کہ پلاٹ سیلنگ آ گیا، آپ کو کنٹرول نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اوفر خیفہ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے نہیں جانتے مسئلہ، ایسا اوفر خیفہ جو آپ کے بس میں نہیں ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کنٹرول، تو اسے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹا، وہ پلاٹ سیلنگ آ گیا تو اسے چاہے روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے تھوڑا سے چاہے منہ بھر کے ہو، منہ بھر کے یعنی ہیل دیر سے،
ٹھیک ہے. مگر ایک ہے کہ تم خود کر رہے ہو، یعنی منہ میں انگلی ڈال کے، یا ڈھیر لوگ جو ہے ٹوائلٹ میں جا کر کے ٹوائلٹ لگے کر رہے ہیں، یہ ہے خود لانا. ٹھیک ہے، خود کئی کرنا. تو جو یہ منہ بھر کے ہو ایک دم ڈھیر سے ہو تو پھر جو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھے، یہ چند امپار دیں گا. ٹھیک ہے، امپار دیں گا وار بھائی، جس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب شروع میں نے بتایا تھا بعض مرتبہ قضا واجب ہوتا ہے اور بعض مرتبہ قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے. اوپر کے جتنے مسائل میں نے ابھی بیان کیا ہے اس میں جو ہے صرف قضا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واجب ان دا زین فار فرپلیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں جب بھی کہوں واجب ہوتا ہے یعنی قضا فرپلیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قضا یعنی انحالہ، رمضان کے بعد ایک دوسر جو ہے ایک داغ انحال کرنا، روزے کو انحال کرنا، اس کو کہتے ہیں قضا. اب جو ہے یہاں پر جو ہے اب جو مسائل بیان ہوگا، جو پوائنٹ بیان ہوگا، اس میں جو ہے قضا اور کفارہ واجب ہوگا. قضا اور کفارہ واجب ہوگا. تو اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو اس کے بعد ایک داغ انحال کرنا ہی ہے، وہ اس کو قضا کہا جاتا ہے، اور کفارہ کہا جاتا ہے کہ سیستہ داخ لانگ اس کو اس طرف کی طرح سیستہ داخ لانگ جو ہے اس کو جو ہے اس کو فاسٹ کرنا ہے زوندر تو پوسے، جب پوسے ہو گیا، جب سٹاپ ہو گیا ایک دن جو ہے تو اس کو پھر سے شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کفارہ. تو ایک ہے کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے لیکن افطاری کرنے سے پہلے، افطاری کے وقت سے پہلے زوندر ان خیادہ خریدہ جو ہے اس نے جان بوجھ کر کے زوندر خیادہ خریدہ جو ہے کچھ کھا لیا، تو پھر اس سے جو ہے ایسی صورت میں، ایسے خفال میں جو ہے اس کے لیے قضا واجب ہوگا اور کفارہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے حالت میں اس کو قضا واجب ہوگا، فرپلیک ہو جائے گا، اور کفارہ بھی فرپلیک ہو جائے گا. اسی طرح کسی شخص نے جو ہے روزہ رکھا اور زوندر اینہ خیادہ خریدہ، اس کے طبیعت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے زوندر این خیادہ خریدہ جا کر کے پانی پی لیا، جان بوجھ کر کے پانی پی لیا، تو پھر جو ہے ایسی صورت میں اس کے لیے قضا اور کفارہ واجب ہوگا. یعنی اس کو قضا کرنا ہے ایندہ، اور اس کو اینہ سیستہ داخل لانگ فاستہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ صورت، ٹھیک ہے، وہیں کسی شخص نے جو ہے روزہ رکھا اور روزے میں جو ہے خانگ، بیوی کے ساتھ خانگ، اس سے روزہ اس کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر کے جو ہے اس نے جا کر کے خانگ کر لیا، تو پھر جو ہے جب بیوی بھی راضی تھا اور وہ روزے سے تھی، تو پھر جو ہے بیوی اور شوہر دونوں پر لازم ہو جاتا ہے کفارہ اور قضا. ٹھیک ہے، کفارہ بھی فرپلیک اور قضا بھی فرپلیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دری خفالت ہے جس میں کفارہ اور قضا دونوں فرپلیک ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی صورتیں خفالہ بیان کیا گیا تھا، جو ہے بیماری کی وجہ سے پی لیا، ٹھیک ہے، وہ یا کھا لیا، دوائی کھا لیا، یا جو بھی کر لیا، جو ہے یہ جو ہے اس میں قضا صرف واجب ہوگا، فرپلیک ہوگا، کفارہ نہیں. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ جو ہے
وہ لوگ جس کے اوپر جو ہے جس کو گنجائش ہے تستیمنگ ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے، رمضان میں روزہ نہ رکھنے کے لیے تستیمنگ ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ روزہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے روزے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کو رمضان کے بعد جو ہے روزہ رکھنا قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. دین از دا ایسا بوڑھا شخص جو ہے جو جس کو یہ گمان ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا. ٹھیک ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ دوسرے مہینے میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے ہمارے سورینام میں یہ مسئلہ سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہم یوروپا میں چل جائے ٹھیک ہے تو وہاں پر ونٹر آوے سومر آوے، تو ونٹر میں ایک بہت قرط تیت رہتا ہے روزہ رکھنے کے لیے فرخلیقہ میں سومر. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے ایسا شخص جو ہے جو صرف جو اب رمضان جو سومر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اور وہاں کے داخل لمبا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے تو وہ ونٹر میں رکھ سکتا ہے لیکن سومر میں نہیں رکھ سکتا. تو ایسے شخص اور جو وہ رکھے گا تو اس کے طبیعت خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے جو ہے خسونتھیت خراب ہو جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے تستہ میں ہی کہ وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھے، ونٹر آ جائے تو پھر رکھے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے سورنامہ میں تو ہر سال بینا سیل آف دا تیت صرف آدھا گھنٹہ فرض کے لیے رہتا ہے. ایک مسافر ریزہ خر ٹھیک ہے جو اختن سیفن تک کلومیٹر سے زیادہ ریسہ کرے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ایک مسافر ہے، تو وہ اس کے لیے وہ روزہ نہیں رکھ، وہ اس کے لیے گنجائش ہے تستہ میں ہی کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، جو رکھ لے ٹھیک ہے اس کا روزہ ہو جائے گا اور ثواب ملے گا، اور جو نہیں رکھے گا تو اس کے لیے تستیمنگ ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں بلکہ تستیمنگ ہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بہتر ہے. اسی طرح جو ہے ایک سوانگر فرو ٹھیک ہے، ایک بیوی ایک عورت جو ہے جو سوانگر ہے اور اس کو جو ہے وہ دترا نے اس کو کہا ہے کہ جو ہے جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے بیبی کے خفار میں آئے گا یا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا تمہارا خسونتھیت خراب ہو جائے گا جس کے وجہ سے بیبی کے خسونتھیت یا اس کے جو ہے اس میں جو ہے کمپلیکاسز آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو ہے سوانگرس خواب میں کمپلیکاسز آ سکتا ہے. تو پھر جو ہے ایسی صورت میں سوانگر فرو کے لیے روزہ نہ رکھنا جو ہے جائز ہے. اسی طرح ایک عورت جو ہے جو نفاس سے ختم ہو گیا پاک ہو گئی ٹھیک ہے، یہ نفاس نہیں بلکہ نفاس سے پاک ہو گئی اور لیکن وہ ابھی بورس فوڈنگ دے رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی بورس فوڈنگ دے رہی ہے تو اور جب وہ کھائے گی نہیں جو روزہ رکھے گی تو پھر جو ہے اس کے جو ہے دودھ کم آئے گی یا بچے کو جو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ایسے خفال میں ٹھیک ہے آپ جو ہے تو وہ ایسے عورت جو ہے روزہ نہ رکھے تو جائز ہے. ٹھیک ہے، مختصر کسی کو ایسا کوئی خفال پیش آ گیا تو پھر جو ہے ڈیریکٹ اپنے جو ہے جس سے آپ کانٹیکٹ میں ہو علماء میں سے یا عالمات میں سے جو ہے جس سے بھی آپ کانٹیکٹ ہے اس سے بھی مسئلہ پوچھ لے. یہ میں آپ کو بنیادی باسس بتا رہا ہوں، لیکن جیسے سوانگس خواب بے فرسکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے سوانگس خواب الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا جب فرسکیل ہوتا ہے تو پھر جو ہے مسائل بھی فرسکیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، احکام ہی بدلے گا. لیکن یاد رکھے
کہ یہ لوگ فدیہ نہیں دے گا. یہ جتنے بھی مسافر ہے، مریض ہے، ٹھیک ہے، اور حاملہ عورت ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ فدیہ نہیں دیں گے. ان کے لیے قضا ہے. قضا ان den Fall, dass nach رمضان فاستہ متعنحال، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد وہ قضا کریں گے جب بھی ان کے لیے تیت مناسب ہوگا. مثلا حاملہ عورت تو پھر جو ہے وہ بفالنگ کے بعد جو ہے جب ایندم سے کات مہینہ میں جب پرستق ہو جائے گا، ایندم خسون تیت ستابل ہو جائے گی، تو پھر تب جا کر کے وہ اپنا رمضان کا قضا کرے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح دودھ پلانے والا جو ہے عورت جو ہے، تو پھر وہ جو ہے جب ٹھیک ہو گیا تو پھر جو ہے اپنے جب تیت چھوٹا رہتا ہے، تھوڑا سے چھوٹا رہتا ہے، تو پھر جو وہ کرے گی. بہرحال تو ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فدیہ نہیں دیں گی. محتسب ہیں کہ یہ لوگ فدیہ دے تو اس کے فدیہ جو ہے نفل صدقہ بنے گا. ایسا نہیں کہ ان کو جو ہے روزہ کے قضا نہیں ہوگا، نہیں، ان کے لیے پھر بھی قضا کرنا فرپلے ہو جائے گا. ان حضرات کے لیے فدیہ نہیں ہے، اور جب فدیہ بھی دیں گے یہ سب تو تب پھر بھی ان کے لیے قضا فرپلے ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی یہ فدیہ دے گا اور اس کے لیے جو ہے قضا نہیں ہے. نہیں، یہ لوگ جو ہے ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. مختصر ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسائل سمجھ میں نہیں آ رہا یا کچھ فراق ہو تو پھر جو ہے آپ لوگ اخراق جو ہے اپنے جو ہے جن علماء سے آپ لوگ کانٹیکٹ میں ہو یا عالمات سے آپ لوگ کانٹیکٹ میں ہو تو پھر جو ان سے کانٹیکٹ کیجئے تاکہ آپ کو یہ سب جو ہے رہنمائی کر سکے. اور مختصر ہے کہ آپ کو رمضان میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پھر جو ہے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیجئے علماء کرام سے جو ہے، تاکہ جو ہے آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے اور آپ کا روزہ بھی خیر دخ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی کفارہ اور قضا کے مسائل. اور اسی طرح جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، ان کے جن لوگوں کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور تو یہ ان لوگوں کی جو ہے فہرست اور لیست تھا. اور ان حضرات کے لیے فدیہ نہیں ہے. فدیہ کے مسائل جو ہے فورخن ویک بیان ہوگا. ٹھیک ہے، فدیہ کے مسائل اور کون کون سی چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے فدیہ کے لیے، اس کے مسائل جو ہے فورخن ویک انشاءاللہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.